بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھ رہے ہوں گے. میں ہوں عابد گل اور میں لایا ہوں آپ کے لیے سٹارٹ اپ اور پاکستان کی ایک نئی ایپیسوڈ. ناظرین، پچھلے چند سالوں میں ریسٹورنٹ انڈسٹری نے کافی ترقی کی ہے. ہم دیکھتے ہیں بڑے شہروں میں مختلف اقسام کے کھانے ہمہ وقت دستیاب اور تیار ہوتے ہیں. لیکن جب بھی فیملی کے ساتھ یا فرینڈس کے ساتھ ہم پروگرام بناتے ہیں کہ باہر جانا ہے تو ایک سوال لازمی اٹھتا ہے، اور وہ یہ کہ کھائیں کہاں سے اچھا کھانا ملے گا. اور اس بحث میں پورا ایک گھنٹہ گزر جاتا ہے. ہمارے آج کے مہمان آپ کے اسی مسئلے کو اپنے آن لائن پلیٹ فارم سے حل کرنا چاہتے ہیں. ہم ان سے گپ شپ لگائیں گے اور پوچھیں گے کہ کیسے وہ کنزیومرز اور ریسٹورنٹس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. ہم اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے شہیر نے. شہیر کو فاؤنڈر ہیں Recce.pk کے. شہیر، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کیسے ہیں آپ؟ میں فٹ ہوں عابد بھائی، تھینک یو فار ہیونگ می. اور بیسکلی میں آئی ایم اے گریجویٹ فرام نسٹ. میں نے اپنی BBA کرنے کے بعد مجھے شروع سے ہی خیال تھا کہ کرنا تو بزنس ہی ہے، اور اس کے بعد آئی ڈیسائیڈیڈ کہ بزنس میں اگر پاؤں رکھنا ہے تو ایک ایسی انڈسٹری میں جس کا مجھے خود بھی شوق ہو. تو سب سے پہلے آئی اسٹارٹیڈ ود ریسٹورانٹ. میں نے ساسج کھولا اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ، بلکہ زیادہ انہوں نے کھولا. میں نے کچھ اپنی انویسٹمنٹ کی جو میں اپنی اس وقت جاب سے کما رہا تھا. اور اس کے بعد پھر جب ریسٹورانٹ کے ہمیں کچھ مسئلے درپیش آئے تو ہمیں پتہ لگا کہ ان کا حل کیا ہو سکتا ہے، اور وہ حل باہر کی مارکیٹس میں، امریکہ میں اور انڈیا میں کس طرح ہو رہا ہے. اور جب ہمیں پتہ چلا کہ وہ پلیٹ فارمز پاکستان میں ابھی تک نہیں آئے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم وہ پلیٹ فارمز بنائیں. اور Recce.pk کے بننے کی سٹوری یہ ہے. اچھا، لیکن Recce نام جو ہے یہ بڑا یونیک ہے. اس کے پیچھے کیا تھاٹ پروسیس تھا اینڈ ہو کیم اپ ود دیٹ؟ تو جو Recce لفظ ہے یہ آرمی کے اندر بڑا کامنلی یوزڈ ہے، اور یہ نکلا ہے ریکانیسنس کے لفظ سے. اس کو ہم لوگ اکثر استعمال کرتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا. جیسے آجو یار مجھے کوئی گاڑی لینی ہے، آجو Recce کرنے جاتے ہیں. Recce کرتے ہیں کون سی والی گاڑی. تو یہ ریسٹورینٹس کی Recce کا ایک پلیٹ فارم ہے جہاں آپ جا کے پتہ لگا سکتے ہو کہ کتنا اچھا کھانا ہے، کتنا مہنگا کھانا ہے، اور کیا مجھے اتنے پیسے دینے چاہیے یا پھر میں ایسے بہتر کچھ لے سکتا ہوں. تو آپ کے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے بزنس ماڈل وہ یہ ہے کہ ایک طرف ریسٹورنٹس ہیں اور دوسری طرف یوزرز ہیں، ہم جیسے لوگ، رائٹ؟ بالکل. دونوں کے لیے کیا فائدہ ہے Recce کو یوز کرنے کا؟ ریسٹورنٹس کے لیے یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ ایک ان کے کھانے کی پکچر لے کے پوسٹ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ ان کو کھانا کیسا لگا، تو ان کے لیے وہ مارکیٹنگ ہے. پبلک کے اندر ان کی نالج اور بڑھی ہے اور ان کو پتہ لگ رہا ہے کس ریسٹورینٹ پہ کس طرح کا کھانا ملتا ہے، اور ہر ریسٹورینٹ کو یہی لگتا ہے کہ ان کا کھانا بہترین ہے. پبلک کے لیے یہ ہے کہ ان کو پتہ لگتا ہے کن جگہوں پہ جانا ہے اور کن جگہوں پہ نہیں جانا. اگر میرے پاس 1000 روپے ہیں تو میں کیا برگر ہی کھا سکتا ہوں، یا میں چائنیز بھی کھا سکتا ہوں، یا ہو سکتا ہے میں کسی اچھی جگہ پہ بھی جا سکوں. ٹھیک ہے. لیکن جگہ کافی زیادہ ہیں اور انفارمیشن بڑی لمیٹڈ سی ہے. اسی لیے ہم نے یہ پلیٹ فارم بنایا ہے تاکہ وہ انفارمیشن عام بندے تک بھی پہنچ سکے اور ہم لوگ تھوڑا سوچ سمجھ کے کام کر سکیں، اور ہمیں اپنی ایک جو اندر کی آواز ہے کھانے کے بعد کہ ہاں واہ واہ کتنا اچھا کھانا پیسے پورے ہو گئے، بالکل، اس کو ایک جگہ ملے جہاں آپ جا کے بول بھی سکیں یہ سارا. اچھا، سو کنزیومرز کے لیے تو سمجھ آ رہی ہے مجھے. ریسٹورنٹس والوں کو کیا فائدہ ہے آپ کے پلیٹ فارم پہ آنے کا؟ ان کو فری مارکیٹنگ مل رہی ہے، کس طرح فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ؟ اس کے علاوہ فری مارکیٹنگ کے علاوہ ہم لوگ ان کو ایک آرڈر مینجمنٹ سسٹم دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی جو مارکیٹ کے اندر اور ڈیلیوری پلیٹ فارمز بنے ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ کمیشنز چارج کر رہے ہیں. 30% ہر آرڈر پہ جاتا ہے ان ڈیلیوری پلیٹ فارمز کو، اور یہ ڈیلیوری پلیٹ فارمز ریسٹورینٹس کا پروفٹ بہت کم چھوڑ دیتے ہیں. ہم نے جا کے 2000 سے زیادہ ریسٹورینٹس کا ڈیٹا گیدر کیا ہے، اور ہمیں یہ پتہ لگا کہ 60% سے زیادہ کے پاس پہلے ہی اپنے ڈیلیوری والے لوگ موجود ہیں، لیکن وہ اب استعمال نہیں ہو رہے کیونکہ فونز کا استعمال اب آہستہ آہستہ کالنگ کے لیے کم ہو گیا. لوگ کرتے ہیں آرڈر آن لائن، اور آن لائن پریزنس بنانا کچھ بڑی برانڈس کے لیے تو آسان ہے، لیکن جو عام چھوٹی برانڈ ہے اس کے لیے بہت مشکل ہے. ایپ وغیرہ کریٹ کرنا اپنے ریسٹورینٹ کے لیے مشکل کام ہے. ٹھیک ہے. تو ان کے لیے ہم کیٹر کریں گے. ہم ان کو آرڈر مینجمنٹ دیں گے، آن لائن آرڈر ہم ان کو لا کے دیں گے، اور بہت چھوٹے سے کمیشن پہ وہ آگے جا کے وہ خود آرڈر ڈلیور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو ابھی اگر دیکھیں یوزرس کے لیے، اگر ایگزسٹنگ جو ماڈل ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اگر لیٹ سے کھانا ہے، میں پروگرام میرا بن گیا تو میں فیس بک جاؤں گا، اس سے گروپس بنے ہوئے جس میں میں دیکھ سکتا ہوں. یہ ایک بیہیویئر بنا ہوا ہے پہلے سے. بالکل. تو کتنا بڑا چیلنج ہوگا اس بیہیویئر کو چینج کرنا کہ وہ وہاں پہ نہ جائیں اور وہ آپ کے پلیٹ فارم پہ آئیں؟ یہ جو گروپس بنے ہیں یہ بنے ہی اس لیے ہیں کیونکہ مارکیٹ کے اندر ایک نیڈ تھی. مارکیٹ کو پتا تھا کہ کوئی اس طرح کی چیز چاہیے، لیکن گروپ کا مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ پلیٹ فارم شروع سے اسی نظریے سے بنا ہی نہیں ہے کہ
کہ وہ ایک کام کر سکے تو اس میں آپ کو انفارمیشن آسانی سے نہیں ملے گی. اگر آپ کو KFC کا ایک اچھا ریویو نظر آ گیا تو آپ ان کی باقی آپشنز نہیں دیکھ سکتے, ٹھیک ہے, نہ ہی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آرڈر کیسے کرواؤں. ان گروپس کے اندر یہ والے جو مسئلے ہیں ان کو ہم حل کریں گے, اور اس کے علاوہ وہ آپ کے ٹیسٹ کو نہیں سمجھ پاتے. ٹھیک ہے. اب میرا ایک دوست ہے, اس کو برگر پسند نہیں ہے, مجھے برگر بہت اچھے لگتے ہیں. ٹھیک ہے. مجھے ریکی برگر زیادہ دکھائے گا, جب کوئی برگرز کا ڈسکاؤنٹ آئے گا وہ مجھے بتائے گا کہ یہاں ڈسکاؤنٹ آیا ہے. سو بیسڈ آن بیہیویئر وہ چیز چینج ہوگی اس کی. بالکل, ٹھیک ہے, اچھا, زبردست. تو وہ لرننگ جو ہے وہ ہمیں اس طرح کے پلیٹ فارم سے الگ کرے گی. ٹھیک ہے. اور یہ پہلے ہی چیز ایگزسٹ کرتی ہے, اور وہ امریکہ اور انڈیا جیسی مارکیٹس میں اب لاکھوں نہیں تو کروڑوں لوگ استعمال کر رہے ہیں. ہمارا یہی پرپز ہے کہ ہم اس چیز کو پاکستان میں اور باقی ملکوں میں جہاں ابھی تک یہ نہیں آئی پہنچا سکیں. سو ہم جنرلی ریسٹورینٹ انڈسٹری کی بات کرتے ہیں, رائٹ, بہت ہی ہائی رسک انڈسٹری سمجھا جاتا ہے اس کو, کافی مسئلے مسائل ہیں, فیل ہو جائے گا, لوکیشن اچھی ہونی چاہیے, پھر فکسڈ کاسٹ. آپ کیسے انالائز کرتے ہیں اس انڈسٹری کو اور کیا مسئلے مسائل ہیں اس میں؟ میں نے خود بھی پہلے ریسٹورینٹ چلایا. ہم نے ساسج کے نام سے ایک ریسٹورینٹ کھولا جو کہ ہاٹ ڈاگس بنا رہا تھا. وہ ایک ایسی چیز تھی جو مارکیٹ میں ابھی تک عام نہیں ہوئی, یہاں تک کہ آج بھی عام نہیں ہے. تو ہم نے جب وہ شروع کیا ہمیں پتا چلا کہ مسئلے کیا کیا ہیں. سب سے پہلے ریسٹورینٹ سٹارٹ کرنے کے لیے جو آپ کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے وہ آپ کی سوچ جتنی ہوتی ہے اس سے کافی زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم لوگ سارے تھے فریش گریجویٹس, ہم نے ابھی نئی اپنی نوکریاں شروع کی تھیں اور اپنے پیسے جمع کر کے ہم نے کہا کہ یہ والا کام شروع کرتے ہیں. اس وقت ہمیں بھی نہیں پتا تھا کہ رسک کتنا زیادہ ہو سکتا ہے, لیکن ریسٹورینٹ انڈسٹری میں رسک کافی زیادہ ہے اور لیکن ریوارڈ اسی کے مقابلے میں ہے. تو جو یہ آپ کے ریسٹورینٹس ہیں لوکل, اس میں ہر بندے نے کافی بڑا رسک لیا ہے, اور زیادہ تر جو آپ دیکھتے ہیں جو چل رہے ہیں وہ پے آف کرتا ہے. جو مڈل سیگمنٹ ہے, جو مڈل کلاس کو اٹریکٹ کر رہی ہے, اس کے اندر گھسنا سب سے مشکل کام ہے. اگر آپ نے ڈھابا یا ٹھیلا کھولنا ہے تو وہ کافی آسان کام ہے, وہ چل بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے اسلام آباد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئٹے کس طرح پھیلے. بالکل بالکل ایسا ہی. اور جو ٹاپ ٹیئر ریسٹورینٹس ہیں جو ایشین واک کی طرح کے, وہ مارکیٹ کے اندر ان کی رسائی کافی آسانی سے پھیل جاتی ہے. لیکن جو مڈل کلاس ہے اس کے اندر اگر آپ نے گھسنا ہے تو بہت سوچ سمجھ کے اور اچھی ریسرچ کر کے گھسیے. تو آپ کو کیا چیلنجز فیس آئے ریسٹورینٹ میں جب آپ نے شروع کیا یہاں پہ, اور آپ کو میرے خیال سے پھر کلوز بھی کرنا پڑا, کہیں اور بھی جانا پڑا, اس کی کیا سٹوری ہے؟ ہم نے شروع کیا 2020 میں. فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی وہ ایگزیکٹ ٹائم تھا جب کرونا آ گیا پاکستان کے اندر. ہمارا جہاں ریسٹورینٹ تھا اس ایریے میں لاک ڈاؤن پہ لاک ڈاؤن لگتا رہا, اور رینٹ ہمارا کم ہوا نہیں. تو ہم نے سوچا کہ ادھر سے شفٹ کر کے ہم کہیں ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں لاک ڈاؤنس والا ایز سچ مسئلہ نہیں ہے. اور وہاں سے جیسے ہم نے پیک اپ کیا اور دوسری جگہ پہ گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ رسپانس ہر جگہ کا ایک برابر نہیں ہوتا. اور ادھر جا کے ہمیں ریئلائز ہوا کہ ریسٹورینٹ گیم کافی مشکل ہے کھیلنا, اور جو کھیلنے کے لیے چیزیں ضروری ہیں وہ جو ہم نے دیکھنا شروع کیا کہ اچھا باہر لوگ کس طرح کرتے ہیں, اچھے بڑے چینز کیا کرتی ہیں. تو اس کے اندر جو نام آئے یلپ اور زومیٹو, وہ نام ادھر ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے. اس لیے ہم نے سوچا کہ اگر ایک چیز ہے جو باہر ہر ریسٹورینٹ استعمال کر رہا ہے اور ادھر ہے ہی نہیں تو کیوں نہ بنائی جائے. اور اسی لیے ہم آج ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی لیے بنی ہے. زبردست, بہت مزہ آ رہا ہے آپ سے گفتگو کر کے, لیکن ایک شارٹ بریک کا ٹائم ہوا ہے. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اور ہم شہید سے پوچھیں گے کہ اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم پاکستان میں کیسے گرو کر رہا ہے. آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں. شہید اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کے بارے میں اگر بات کریں, پاکستان میں 5 سال پہلے تک شاید اسٹارٹ اپ لفظ کسی کو پتہ بھی نہیں تھا. آج ہم دیکھتے ہیں تو لوگوں کو تھوڑا بہت پتہ چل رہا ہے, کچھ ایسی کمپنیز بھی آئی ہیں جو بہت جلدی اسکیل کر رہی ہیں. تو آپ کیسے اس ایکو سسٹم کو دیکھ رہے ہیں؟ لیکن اگر کمپیئر کیا جائے ہم اپنے نیبرز یا پھر اور اس طرح کے جو ڈیولپڈ ایکو سسٹم ہے, مے بی شاید ہم لیگ کر رہے ہیں. سو آر وی آن دا رائٹ ٹریک؟ اس طرح کی ایکو سسٹم کو کیسے انالائز کرتے ہیں آپ؟ عابد,
سب سے مشکل قدم سب سے پہلا قدم ہوتا ہے, اور پاکستان کی اس انڈسٹری نے اپنے پہلے قدم لیے ہیں. اس دور میں, ان پچھلے چند سالوں میں پاکستان کی اسٹارٹ اپ انڈسٹری ایک دم سے ابھری ہے, اور ابھی یہ بننا شروع ہوئی ہے. ابھی ہم اپنے آپ کو اپنے نیبر سے کمپیئر کر نہیں سکتے, کیونکہ ہم نے اس کام میں پاؤں ہی آج رکھا ہے. اور لیکن کیونکہ پاکستان ایک اتنی بڑی مارکیٹ ہے, پاکستان کے اندر بندوں کی تعداد اتنی ہے کہ بہت سارے اسٹارٹ اپس چلانا ادھر کافی آسان کام ہے. دوسرا یہ کہ باہر کے ابھی ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ آئیڈیاز جو ہے وہ ابھی تک پاکستان میں بے شمار ایسے ہیں جو نہیں آئے, اور اس لیے مارکیٹ کے اندر گیپ بھی بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے. تو اسٹارٹ اپس پاکستان میں اگلے چند سالوں میں بہت زیادہ آنے والے ہیں, اور ان میں سے بہت زیادہ سکسیسفل بھی ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ مارکیٹ میں ایک ایسا گیپ ایگزسٹ کر رہا ہے جو آلریڈی فلفل ہو چکا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ باہر وہ گیپس اگر فل ہو رہے ہیں اور پاکستان میں ایگزسٹ کرتے ہیں تو ادھر کوئی نہ کوئی چیز تو آئے گی جو اس کو فل کرے گی. اور یہ ایکو سسٹم ریسنٹلی پروموٹ بھی ہونا شروع ہو گیا ہے. NIC جیسی جگہیں جن کا پہلے لوگوں کو شاید اتنا نہیں پتا تھا, جس میں میں ابھی ہوں, اب لڑکے کو اس کا پتا ہے. نسٹ میں when I was in نسٹ تو نیشنل انکیوبیشن سینٹر اور اسٹارٹ اپ یہ سارے لفظ انہونے تھے ہمارے لیے. کبھی کبھار سننے کو ملتے تھے کہ ہاں اس ڈپارٹمنٹ کا وہ لڑکا ادھر جا رہا ہے, لیکن اب ہر کسی کے ذہن میں ہوتا ہے ہاں یار میں اپنا کیا کر سکتا ہوں, کیا بنا سکتا ہوں, میں کچھ نیا کیا کر سکتا ہوں. اور یہ پاکستان میں ایک بہت اچھی چینج ہے جو اب آ رہی ہے. جو آپ نے بات کی گیپ, رائٹ, کہ کوئی گیپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہو اسٹارٹ اپ اس کو فل کرتے, جو میں نے نوٹس کیا ہے کوئی بھی ایگزسٹنگ ماڈل ہوتا ہے اس کو آٹومیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ریسٹورینٹ انڈسٹری کو ہم نے دیکھا, آپ نے کووڈ کی بات کی ابھی کہ کووڈ آیا تو ہر چیز چینج ہو گئی. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس انڈسٹری میں آپ کام کر رہے ہیں, اس کو ڈیجیٹائز ہونا ہی ہونا ہے, جو نہیں ڈیجیٹائز کرے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ کووڈ واز اے بلیسنگ ان ڈسگائز پاکستانی اسٹارٹ اپ سسٹم کے لیے, کیونکہ ایسے مسئلے جو پاکستان میں ابھی تک ابھر کے نہیں آئے تھے لیکن وہ نیچے لیول پہ ایگزسٹ کر رہے تھے, وہ مسئلے ایک دم سے اوپر آ گئے. اور فوڈ پانڈا جیسی ایپس اور اس طرح کے کمپیٹرز آئے جو مارکیٹ میں گیپ فل کر رہے ہیں, جو پہلے ایگزسٹ کرتا ہی نہیں تھا کیونکہ لوگ جا کے کھانا کھا رہے تھے. ٹھیک ہے. اور جب اب لوگوں کو آسانی کی سمجھ آ گئی ہے کہ ہاں میں گھر بیٹھے بھی وہی انجوائمنٹ, گروسری آرڈر کر سکتا ہوں, فوڈ آرڈر کر سکتا ہوں, کپڑے آرڈر کر سکتا ہوں, تو مجھے جانے کی کیا ضرورت ہے. بالکل. اور اس طرح پاکستان کے اندر کے جو اسٹارٹ اپ سسٹم ہے اس کو کووڈ نے ایک بوسٹ دی ہے. ریسٹورانٹ کے ریلیٹڈ یہ ہے کہ کووڈ کے دوران بے شمار چھوٹے ریسٹورانٹس بند ہوئے جن کی کلائنٹیل آن لائن نہیں تھی, اور جو ایگزسٹ ہی اپنی فٹ فال پہ کر رہے تھے ان کو مسئلے درپیش آئے. لیکن اب ساروں کو سمجھ آ گئی ہے کہ فیوچر میں کالز کم اور انٹرنیٹ کا استعمال زیادہ ہوگا. پاکستان میں جو لوگوں کی شرح ہے جن کے پاس انٹرنیٹ کا ایکسیس ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے, اور اب آہستہ آہستہ پورا سسٹم اس کے ارد گرد گھومنا شروع ہو جائے گا, اور یہ سسٹم آج شروع ہے. تو جتنے انٹرنیٹ پینیٹریشن زیادہ ہوگی اتنی اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم گرو کرے گا. بالکل. ٹھیک ہے. لیکن ایک اور چیز, لائف اسٹارٹ اپ کی اور انٹرپرینور کی اتنی آسان نہیں ہوتی. کافی چیزیں آپ کو جو ہے, مطلب آپ ایک جاب کر رہے ہو تو آپ کی ایک اسپیشل ڈومین ہے, آپ نے ڈومین اسپیشلسٹ بننا ہے اور اسی میں آپ نے ترقی حاصل کرنی ہے. اسٹارٹ اپ میں یو ہیو ٹو بی اے جرنلسٹ, آپ نے ہر چیز پہ ہولڈ بھی رکھنا ہے, کاسٹ کو بھی دیکھنا ہے, فائنینسز, مارکیٹنگ, آپریشنز. تو آپ کو کیا مسئلے ہیں, یہ والے مسئلے تھے آپ کی لائف میں ایز این انٹرپرینور؟ بالکل. یہ روز ایک آگ لگتی ہے اور روز ایک آگ بجھانی ہوتی ہے. اسٹارٹ اپس کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کبھی آف ڈیوٹی نہیں ہوتے, آپ ہمیشہ کام پہ ہی ہو. جب میں جاب کر رہا تھا تو جیسے 6 بجتے تھے میں ریلیکس ہو جاتا تھا چھٹی, کیونکہ اب مجھے جو کام کرنا پڑے گا وہ اگلے دن. لیکن اسٹارٹ اپ میں یہ والا حساب کتاب نہیں ہے. میں نے اگر کوئی کام آج شروع کیا ہے تو وہ رات کو 12 بجے بھی اگر مجھے کال آتی ہے, رات کو 12 بجے بھی اگر وہ کام نہیں ابھی تک مکمل نہیں ہوا تو مجھے اس میں ڈٹے رہنا ہے, اور وہ ایک بہت بڑا مسئلہ آتا ہے. باقی ظاہر ہے کیونکہ ہم کوئی انڈسٹری ویٹڈ لوگ نہیں تھے, میرے فاؤنڈرز اور میں, ہم فریش گریجویٹس ہی تھے جب ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کے اندر گھسا جا سکتا ہے. اور ہمارے سامنے ایگزامپلس ہیں بڑے انٹرپرینورز ریسنٹ جیسے مارک زکربرگ وغیرہ ہیں جو ایون ان دیئر یونیورسٹی لائف ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ اسٹارٹ اپس کے لیے اس طرح کی چیزیں ریکوائرڈ نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ میں آج آپ کے سامنے سوٹ میں نہیں بیٹھا ہوا اور میں یہ چیزیں پہن سکتا ہوں, کیونکہ اسٹارٹ اپ کو بزنس کی طرح دکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن اس کو بیک اینڈ پہ جو ساری محنت ہے اور لگن ہے وہ بزنس سے کئی گنا زیادہ چاہیے ہوتی ہے. تو یہ اس جو وہ ہے آپ نے کہا کہ ایک جد و جہد ہے, ٹھیک ہے, اور روزانہ کی بنیاد پہ یو پٹ آؤٹ فائرز, ٹھیک ہے. اس میں کچھ فیلیئرز بھی آتے ہوں گے, سیٹ بیکس بھی ہوتے ہوں گے.
کیسے موٹیویٹ رکھتے ہیں کہ یار پورا دن آپ کا خراب گزرا, آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار بس میں کہاں گھس گیا ہوں, لیکن اگلے دن پھر دوبارہ سے فریش ہو کے وہ کام کرنا ہے؟ اسٹارٹ اپس کے اندر اگر آپ جو کچھ کوالٹیز ہیں ایک انٹرپرینور کی جو ضروری ہیں کسی بھی اسٹارٹ اپ کو, ایون اپنے بزنس کو چلانے کے لیے, ان میں سب سے امپورٹنٹ گرٹ ہے. گرٹ کا مطلب ہے کہ چھوڑنے کا نام ہی نہیں لینا. اب آپ نے ایک رسی تھام لی ہے, اس رسی کو آپ توڑ مروڑ سکتے ہو, آپ یہ کر سکتے ہو کہ وہ رسی کہیں اور لے جائے مجھے, لیکن اس کو چھوڑنا نہیں ہے. تو یہ جو ایک چیز ہے کہ آپ کبھی یہ نہیں سوچ سکتے کہ میں اس کو بالکل ہی چھوڑ دوں گا اور میں کسی اور سائڈ پہ نکل جاؤں. یہ بندے کے ذہن سے چیز ختم ہو جاتی ہے. ہر بندے کی, جب ایک بندے کا اپنا اسٹارٹ اپ یا اپنا بزنس ہوتا ہے تو وہ ایک بچے کی طرح ہوتا ہے, اور آپ کبھی بھی اپنے بچے کو چھوڑ نہیں سکتے. آپ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ اس کو بڑھتے ہوئے اور پھلتے پھولتے ہوئے دیکھو. بالکل. تو ہماری بھی یہی کوشش ہے, اور ہر جو اسٹارٹ اپ انٹرپرینور ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کبھی ایسا دن نہیں آنا چاہیے جس دن وہ سوچے کہ ہاں یار آج بند کر دیا جائے, کیونکہ ہمیشہ کل ہوگی, اور اگر آپ محنت کرتے رہیں گے تو ہر کل پچھلے دن سے بہتر ہوگی. اور اس کا ریوارڈ کو اگر ہم دیکھیں ایز کمپیئر ٹو, دیکھیں کوئی جاب کر رہا ہے تو نو ڈس ریسپیکٹ رائٹ, بٹ یہ ہے کہ اگر بزنس کر رہے ہیں تو اس میں اس کا ریٹرن بھی اس حساب سے جتنے آپ لگن سے کام کر رہے اس کا ریٹرن بھی زیادہ ہے. بالکل. اب جو اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم ہے اس میں یہ ہے ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن. اس میں آپ کو ایک دم پھل نہیں ملے گا. میں ایک جاب کر رہا تھا, اب وہ جاب میری 6 فگر سیلری تھی, لیکن آج میں کچھ بھی نہیں کما رہا کیونکہ میں اپنا پروڈکٹ بنا رہا ہوں. تو اس میں فوکس کرنا اور اس پہ اپنی, جب آپ کے پاس ایک ہی طریقہ ہوتا ہے اور وہ طریقہ صرف آگے جانا ہی ہوتا ہے تو آپ کا پورا فوکس ادھر ہی ہو جاتا ہے. پیسوں کا مسئلہ ہر کمپنی کو فیس کرنا پڑتا ہے, اور خاص طور پہ وہ اسٹارٹ اپس جن کو اسکیلیبل بننا ہے ان کے لیے فنڈ ریزنگ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور پاکستان میں آج ماشاء اللہ پچھلے سالوں سے کئی گنا زیادہ, کئی 100 گنا زیادہ انویسٹمنٹ آنا شروع ہو گئی ہے, اور اسی طرح اسٹارٹ اپس پھلتے پھولتے ہیں. فنڈ ریزنگ از اے ویری بیسک پارٹ آف دا اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم, اور وہ ایک ایسی چیز ہے جو پاکستان میں اب آنا شروع ہوئی ہے. میرا نیکسٹ کوشچن انویسٹمنٹ کے اوپر ہی ہے, لیکن اس سے پہلے ایک شارٹ سی بریک لیں گے. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اور دیکھیں گے کہ انویسٹمنٹ لینڈسکیپ, انویسٹمنٹ ایکو سسٹم کیسے گرو کر رہا ہے پاکستان میں, اور کیا مسکنسیپشن ہیں اس سے ریلیٹڈ. دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں. انویسٹمنٹ کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. ایک متھ یہ ہے, مسکنسیپشن بھی کہہ سکتے ہیں, کہ ایک اسٹارٹ اپ کو پیسے ہونا بہت ضروری ہیں, لیکن کچھ ایسے اسٹارٹ اپس یا ماڈلز ہم دیکھتے ہیں کہ انویسٹمنٹ نہ بھی ہو تو وہ سیلف سسٹینیبل ہوتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک کام بہت آسان ہو گیا. اب اسٹارٹ اپس کو وہ ریکوائرمنٹس نہیں ہیں جو ایک کمپنی کو پہلے ہوتی تھی کہ آپ کو آفس اسپیس چاہیے, آپ کو اتنے بندے چاہیے. اب وہ چیزیں آٹومیٹ ہو گئی ہیں اور کافی آسانی سے آپ کافی کام کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ کچھ اسٹارٹ اپس $1 بلین ویلیویشنز پہ پہنچے ہیں کبھی انویسٹمنٹ ریز کیے یا فنڈنگ ریز کیے بغیر. تو اپنے بلبوتے پہ بھی کام کیا جا سکتا ہے, لیکن کچھ انڈسٹریز ایسی ہیں جس میں پیسے کے بغیر آگے جانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. اسپیشلی پروڈکٹ کوئی بنا رہا ہے فزیکل, اس ٹائپ کی آپ بات کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اگر آپ کا فزیکل پروڈکٹ ہے اور آپ کو کسی فیکٹری کی ضرورت درپیش آنی ہے تو پھر آپ کو کوئی نہ کوئی فنڈنگ چاہیے, اور وہ ایکو سسٹم ہر ڈیولپڈ اکانومی میں ایگزسٹ کرتا ہے, اور اب آہستہ آہستہ ماشاءاللہ پاکستان میں بھی. میں اگر اسٹارٹ اپ ہوں, مجھے لیٹ سے کوئی فیکٹری اس طرح کا وہ کرنا ہے, کیا ایسے طریقے ہے کہ میں انویسٹمنٹ ریز کروں؟ سب سے پہلے آپ کرتے ہیں پروٹوٹائپنگ, اور آپ اپنے آئیڈیا کو لے کے جاتے ہیں ان جگہوں پہ جو آپ کو ایسی فیسلٹیز دیتی ہیں جہاں کہ آپ پروٹوٹائپنگ کر سکتے ہیں. جس فیسلٹی میں میں بھی انکیوبیٹڈ ہوں, نیشنل انکیوبیشن سینٹر, ادھر 3D پرنٹرز اور گرائنڈرز اور ایک میکرز لیب ہے جہاں جا کے آپ اپنے پروڈکٹ کی پروٹوٹائپ بنا سکتے ہیں. اس کے بعد کوئی بندہ آپ کے پروڈکٹ کو دیکھے گا, اور جب وہ دیکھے گا تو پھر ہی وہ کہے گا کہ ہاں میں پیسے ڈالنے کے لیے راضی ہوں یا نہیں ہوں. کیونکہ ہوائی باتیں ہر کسی کے لیے ہوائی باتیں ہی ہوتی ہیں, اور ہم پاکستانیوں کو ویسے بھی بہت شوق ہے
خیالی پلاؤ بنانے کا. ایک منیمم میرے خیال سے ایک پروڈکٹ دکھانا لازمی ہے کہ یار یہ میرا پروڈکٹ ہے, ابھی بغیر پیسوں کے میں نے اتنا بنا لیا ہے, آپ انویسٹ کریں گے تو یہ اتنا ہو جائے گا. ایسے ہی ہے بالکل. پاکستان میں یہ بالکل بہت زیادہ ضروری ہے. اب باہر جو اکانومی زیادہ ڈیولپ ہو چکی ہیں, سلیکان ویلی کی طرح کی جگہوں پہ, وہاں صرف آئیڈیا پہ بھی آپ کو فنڈنگ مل سکتی ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک بات آئی کہ یار یہ چیزیں جو مارکیٹ میں نہیں ہو رہی اور میرے خیال میں میں اس کو بڑی اچھی طرح کر سکتا ہوں, اور ہو سکتا ہے صرف اسی کے ساتھ اس کی جو ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن ہے وہ بنا کے بھی آپ انویسٹمنٹ ریز کر سکو. لیکن پاکستان جیسی اکانومی میں جہاں ابھی ٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے, اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کے پاس کوئی ٹینجیبل پروف, کوئی پروڈکٹ کچھ دکھانے کے لیے ہو. اسی لیے ہم بھی آج ویب سائٹ اپنی لانچ کر رہے ہیں. ابھی ریکی.pk لائیو ہونے والی ہے اور ہم نے ابھی تک فنڈنگ ریز نہیں کی. یہ سارا کام, بلکہ ابھی خرچہ بھی ہم نے کوئی خاص نہیں کیا. ہم نے یہ سارا کام ریسٹورینٹس کا ڈیٹا پیدل پھر کے گیدر کیا. ہم نے ٹیک سائٹ والے اپنے جو فاؤنڈرز ہیں ان کو ڈھونڈا, اس کے بعد انٹرنس کو ڈھونڈا, اور یہ سارا پروسیس ہر کسی کے لیے ایکسیسیبل ہے. اور اسی لیے فنڈنگ ضروری ہے لیکن ہر کسی کے لیے نہیں, اور شروع کرنے کے لیے تو بالکل بھی نہیں. تو ایک اور مسکنسیپشن ہے, وہ یہ کہ میں اکیلے سب کچھ کر سکتا ہوں, نہ مجھے مینٹرشپ کی ضرورت ہے, نہ مجھے کو فاؤنڈر کی ضرورت ہے. اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اکیلے بندہ بہت کچھ کر سکتا ہے, لیکن اسٹارٹ اپ رن کرنا ان میں سے ایک چیز میرے مطابق تو نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ کو سارا کچھ آتا بھی ہے تب بھی آپ ایک ہی بندے ہو, آپ ایک ہی جان ہو, آپ کدھر کدھر اپنی اٹینشن ڈائیورٹ کر سکتے ہو. کیونکہ اسٹارٹ اپ کے اندر ہر چیز آپ نے ہی کرنی ہے, تو پہلے ہی اگر آپ کے پاس کو فاؤنڈرز ہیں تب بھی برڈن بہت زیادہ ہوتا ہے. میرے 2 کو فاؤنڈرز ہیں, عبداللہ مرزا اور اسامہ بن شاہد, اور ان دونوں کے بغیر میری کمپنی یا میری جو ویب سائٹ ہے وہ ابھی لائیو نہ ہوتی. یہ ہر کسی کی محنت کا ابھی ہم پھل سمیٹنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. یہ آئی ریکمینڈ کہ ہمیشہ اپنے ساتھ فاؤنڈرز, ایسے لوگ جو پروڈکٹ کے بارے میں پیشنیٹ ہیں, جن کو پتہ ہے انڈسٹری کا اور جو چاہتے ہیں کہ میں کو چینج کروں, وہ لوگ آئیں. اور ایسے مینٹورز جن کو انڈسٹری کے بارے میں پہلے سے, جو انڈسٹری میں ایگزسٹ کر رہے ہیں اور ان کو سسٹم کا پتہ ہے کیسے کام کرتا ہے, اس کے بغیر پروڈکٹ بنانا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے. سو اب جو ہم گفتگو کریں, ٹیکنالوجی کا بڑا ذکر آ رہا ہے. میرا اگر ٹیکنالوجی کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے, میں نے لیٹ سے مینجمنٹ پڑھی ہوئی ہے, بالکل نان ٹیک بندہ ہوں, تو کیا میں اسٹارٹ اپ نہیں شروع کر سکتا؟ میں نے خود بھی ٹیکنالوجی ریلیٹڈ کوئی پڑھائی نہیں کی. میں نے نسٹ سے بیچلرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن کیا, اور اس کے بعد ٹیک ریلیٹڈ اسٹارٹ اپ کے لیے آپ کو ایک ٹیک کو فاؤنڈر چاہیے ہی چاہیے. یا تو آپ وہ آؤٹ سورس کر سکتے ہو, یا پھر آپ ایک کو فاؤنڈر لا سکتے ہو. لانا اس لیے آسان ہے کیونکہ وہ موٹیویشن جو ہے, جو ڈرائیو چاہیے آپ کو, جو راتیں اس کی لگیں گی کوڈنگ کرتے ہوئے, وہ راتیں کسی پیسے کے بغیر بہت مشکل ہے کہ وہ کوئی آپ بندہ آپ کے لیے لگائے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ کسی بندے کو جو آپ کی ویژن شیئر کرتا ہے ڈھونڈو اور اس کو کمپنی میں آن بورڈ لاؤ. تو بالکل بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ خود ٹیک سیوی ہو اگر آپ نے ایک ٹیک اسٹارٹ اپ شروع کرنا ہے. آپ کے ذہن میں آئیڈیا کلیئر ہونے چاہیے, اور جب آئیڈیا کلیئر ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس ڈیسٹینیشن تک پہنچنا ہی پہنچنا ہے, تو پھر اس طرح کے لوگ آپ کو مل جاتے ہیں جو لوگ آپ کی مدد کر سکتے ہیں آپ کے آئیڈیا کو ایک ریالٹی بنانے میں. اور ایک اور وہ یہ کہ آپ نے جیسے کہا کہ مطلب ہم خود گئے, ہم نے ریسٹورینٹس میں, ہزاروں ریسٹورینٹس میں خود مینیوز لیے, لوگوں سے بات کی. یہ والی جو گرائنڈ ہے کہ میں نے آن گراؤنڈ جا کے یہ کام کرنا ہے, یہ کتنا ضروری ہے اسٹارٹ اپس کے لیے؟ اکثر ہوتا ہے کہ نہیں بس میں کوڈنگ کر لی, میں نے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے گراج میں یا پھر اپنے بیڈ روم میں کام کر لیا, سب کچھ ہو جائے گا. آن گراؤنڈ کام اسٹارٹ اپ کے لیے کتنا ضروری ہے؟ یہ ہر اسٹارٹ اپ کے لیے ڈفرینٹ ہے. میرا ایک ایسا اسٹارٹ اپ تھا جس میں 2 بڑی کمیونٹیز کو اکٹھا کرنا چاہ رہا تھا, اور ان میں سے ایک کمیونٹی ایگزسٹ ہی ایک ایسی جگہ پہ کرتی ہے جہاں مجھے ان کو فزیکلی اپروچ کرنا پڑے گا, اور یہ کرنا ضروری تھا, اور بے شمار اور اسٹارٹ اپس کے لیے ضروری ہے. کچھ اسٹارٹ اپس البتہ ایسے ہیں جو اس کام کو بائی پاس کر کے بھی اپنا گزارا چلا سکتے ہیں. یہ کام ایک بہت ہی ہیکٹک کام ہے, اور اگر آپ نے کوئی اسٹارٹ اپ شروع کرنا ہے تو آئی ریکمینڈ کہ اس کے لیے آپ تیار رہیں, کیونکہ اسٹارٹ اپ کا ایک بہت بڑا پارٹ بزنس ڈیولپمنٹ اور سیلنگ ہوتا ہے. صرف پروڈکٹ کی نہیں لیکن اپنی آپ کی بھی. جب بھی آپ کسی بندے کے پاس جاؤ گے اور اسے بولو گے کہ میرا پروڈکٹ ٹرائی کریں یا پھر مجھے انویسٹمنٹ چاہیے, تو وہ آپ کو اور آپ کے پروڈکٹ کو جج کرے گا. اور اس کے لیے یہ بزنس ڈیولپمنٹ از این ایکسلنٹ وے تاکہ آپ اپنے آپ کو گروم کر سکو اس پریزنٹیشن کے لیے جو آپ نے ایونچولی دینی ہے. زبردست. آپ کو ایسے لوگ دیکھ رہے ہیں جو ابھی اسٹارٹ اپ یا تو جس نے شروع کیا یا شروع کرنے جا رہے ہیں, کیا ایسا میسج ہے جو آپ دینا چاہتے ہیں اسپائرنگ انٹرپرینیورس کو اس پلیٹ فارم سے؟ خواب دیکھنا بہت اچھی بات ہوتی ہے, ہم ساروں کو خواب دیکھنے کا شوق ہے, لیکن اگر آپ کو اپنے خوابوں کی تعبیر دینی ہے
تو آپ کو وہ لمبی راتیں، وہ خون پسینہ ایک کرنا، وہ سارے کا اندازہ ہونا چاہیے کہ آگے جو راستہ ہے وہ آسان نہیں ہے، راستے میں مشکلات آئیں گی اور میں نے گرنا نہیں ہے اور میں نے رکنا نہیں ہے، اونچ نیچ ہوتی رہے گی. یہ سارا بزنس کا اور اسٹارٹ اپس کا اسپیشلی ایک بہت بڑا حصہ ہے، لیکن اگر ہم اس کو ڈینائی کریں تو وہ پاسبل ہی نہیں ہے. تھینک یو سو مچ شہیر، بہت مزہ آیا آپ سے گفتگو کر کے، بہت کچھ میں نے خود سیکھا اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں انہوں نے بھی کافی سیکھا ہوگا. آپ نے گفتگو سنی شہیر کی، اور ایک امپورٹنٹ چیز جو میں نے دیکھی، جو میں نے انڈرسٹینڈ کیا، وہ یہ کہ آپ دیکھیں اپنے ارد گرد کے کون سے گیپس ہیں، اور ان گیپس کو دیکھتے ہوئے بزنس ماڈل کو آئیڈینٹیفائی کریں اور پھر محنت کریں. اور ایٹ دی اینڈ جو میسج تھا کہ بس پھر ڈٹے رہیں ڈٹے رہیں اور ڈٹے رہیں. اسی میسج کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کریں گے. انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے ایک نئے اسٹارٹ اپ، ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ. اللہ حافظ.